بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین و خاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ الاجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ السلام علیکم یا حضرت سید یعقوب زنجانی۔ بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام شیخ علی بن عثمان حجویری، جن کا ٹائٹل ہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا یہ قول ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہتا ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنی ذات اور اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، تمام تعریفیں رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا مالک اور خالق ہے۔ کروڑوں درود و سلام پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اولاد پر۔ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے اور ان کی فیملی کا ذکر مطہر یہاں پر کرنے اور سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 8 محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو 7 محرم الحرام کا دن گزرا ہے یہ وہ دن ہے جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا میں موجود تھے، اور آپ کے پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، جس کے بعد پانی جس کو ہم کہتے ہیں نا، آپ کے لیے بندش آب کا معاملہ تھا۔ آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ کی خواتین، آپ کے اصحاب، ان کے پاس کوئی پانی نہیں تھا، اور اگلے 3 دن ایسے ہی شہادت تک یہ معاملہ رہنا تھا۔ تو یہ بہت ہی ایک ٹریجک پہلو ہے اس واقعے کا، تو آئی تھاٹ کہ اس کو میں آغاز میں بیان کروں کہ 7 محرم الحرام جو دن گزرا ہے یہ وہ دن ہے جب آل بیت رسول، اہل بیت اطہار اور نواسہ رسالت مآب اور ان کے خانوادے پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا۔ تو خواتین و حضرات، ہم امام حسین علیہ السلام کی سٹرگل کو، آپ کی ایفرٹ کو ایک آبجیکٹیو انداز میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امام علیہ السلام کی جو جرنی ہے، ان کے جو مقاصد ہیں، ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں، فرام کریڈیبل اوتھینٹک سورسز آف مسلم ہسٹری ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ٹریس کریں۔ اور آج ہم نے امام حسین علیہ السلام کے مکہ میں جو واقعات ان کو درپیش آئے، اور جب آپ مکہ سے نکلے اور آپ نے مکہ کی سے نکل کر
منزل زوالہ تک آپ تشریف لے کے گئے، تو وہاں کے واقعات کا ہم نے ایک اوور ویو آج کرنا ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ واقعات ہیں۔ اور ایک چیز جو آغاز میں ضرور کہوں گا، اور اس کے بعد ہم کچھ احادیث سنیں گے اور پھر اس ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے۔ حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک بات سکھائی تھی، وہ بات ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے ہمیشہ، کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے۔ جو چیزیں ہمیں ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ان کی فارم ہوتی ہیں، ایکسٹرنل ہوتی ہے، اس ایکسٹرنل کا ایک انٹرنل مسٹیکل پہلو ہے۔ اور اسی طرح داتا صاحب نے کہا تھا کہ ہر باطن کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے۔ تو وہ شخص، کوئی بھی شخص جب علم کے رستے پہ خاص طور پہ جا رہا ہے، اگر وہ ظاہر تک محدود ہے، وہ فارمز تک محدود ہے، اور وہ چیزوں کے ایسنس تک نہیں پہنچتا، تو وہ ریالٹی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی جرنی کا ایک ایکسٹرنل پہلو ہے، اور وہ جو ایکسٹرنل پہلو ہے اس دور کی پالیٹکس، اس دور کی اسٹیٹ کے جو معاملات ہیں، ریاست کے جو معاملات ہیں، ہیومن رائٹس کے جو معاملات ہیں، یہ اس جد و جہد کا ظاہر ہے، ایکسٹرنل ہے۔ اور ایک اس جد و جہد کا باطنی پہلو بھی ہے، اور باطنی پہلو سے ہم اور آپ اس درجے کی واقفیت نہیں رکھتے جس درجے کی واقفیت خود امام حسین علیہ السلام رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس واقعے کو جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اگر ایکسٹرنل میں، ظاہر میں ہمیں کچھ باتیں سمجھ نہ بھی آئیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس واقعے کا ایک باطنی پہلو ہے جو امام جانتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ہمیں سورۃ الکہف ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جس میں جناب خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں ڈائلاگ ہے، دا فیمس ڈائلاگ بٹوین دیز ٹو۔ اور اس میں کیا دکھایا گیا کہ جناب خضر علیہ السلام کچھ ایسے پریکٹسز کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر، جلیل القدر ترین پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بظاہر اس کی حکمت کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اس کی باطنی حکمت اللہ نے حضرت خضر کو عطا کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہیں پر ایک کشتی کو اس کے اندر سوراخ کر رہے ہیں، کہیں پر ایک بچے کی گردن مروڑ رہے ہیں، کہیں پر ایک دیوار کی تعمیر کر رہے ہیں، اور یہ سارے واقعات ایکسٹرنل ظاہری پہلو کے اعتبار سے حضرت خضر کا یہ کرنا، اگر ہم سورہ کہف میں جائیں تو یہ لاجک کے برعکس ہے، یہ ہمیں اللاجیکل یا irrational لگیں گے۔ لیکن حضرت خضر نے جب حضرت موسیٰ کو اس کا باطنی پہلو، اس کا انٹرنل، اس کا مسٹیکل ایسپیکٹ سمجھایا، تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھ آ گئی کہ انہوں نے اس بچے کی گردن کیوں مروڑی، انہوں نے اس کشتی کے اندر سوراخ کیوں کیا، اور انہوں نے اس گرتی ہوئی دیوار کو دوبارہ تعمیر کیوں کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی یہ جو جرنی ہے، ہم پرائمریلی اس کے ایکسٹرنل پر فوکس کر رہے ہیں، مگر آج ایک انشاءاللہ ایک مقام ایسا آئے گا جب امام ہنٹ کریں گے اس کے باطنی پہلو کی جانب بھی، کہ میں جدھر جا رہا ہوں اس کا ایک باطنی پہلو ہے۔ آئی آلسو نو، تم لوگ مجھے سمجھا رہے ہو مجھے گورنمنٹ نہیں ملے گی یا میں شہید کر دیا جاؤں گا، مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے کہ اس مہم کا، اس ایکسپیڈیشن کا باطنی انٹرنل مسٹیکل ایسپیکٹ کیا ہے، اور میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ تو آج وہ ایک جگہ پر بریف ہنٹ وہ کریں گے۔ تو یہ بات اس لیے مجھے لگا کہ آغاز میں کرنا بہت مناسب ہے کہ بعض اوقات ہم لاجک سے کیلکولیشنز کرتے ہیں، اور اپنی لاجک سے امام علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیات کے اوپر ججمنٹس پاس کرتے ہیں۔ تو ان ججمنٹ سے خاص طور پہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ جو کہ رب العزت کے اولیاء ہیں، یہ رب العزت ان کو اپنی حکمت الہام کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، اور یہ رب العزت کی حکمت کے بغیر کوئی عمل سر انجام نہیں دے رہے ہوتے۔
جو اس بات کو سمجھ جائے گا وہ حضرت علی المرتضیٰ کو، امام حسین کو اور ان ہستیوں کو سمجھ جائے گا، اور اس کے دل میں کبھی بھی وہ ایک ڈاؤٹ یا اسکیپٹسزم نہیں آئے گا۔ تو آج کی کانورزیشن کا آغاز ہم نے تھوڑی سی انسٹرکچرڈ تھاٹس کے ساتھ کیا۔ اب ہم اپنی کانورزیشن کے فارمیٹ کے مطابق کچھ احادیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ سے ان کا باہر آنا، مختلف منازل کی طرف جانا، اور وہ جو بھی معاملات ہیں منزل زبالہ تک، آج ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے کچھ احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ پروفٹ محمد کے تمام اہل بیت کو سلام، اور سلام امام مہدی کو اور اہل بیت کے تمام امامز کو، اور آخر زمان میں نبی عیسیٰ جنہوں نے آنا ہے اور امام مہدی کی نصرت وہ فرمائیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کو بھی سلام۔ اللہ تعالی ہمیں امام مہدی کے کیمپ میں ان کے مددگاروں میں شامل فرمائے، آمین۔ تو یہ پہلی حدیث ہے، اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عباس بن عبد المطلب آتے ہیں، اور ان کو پروبیبلی کوئی معاملہ پیش آیا ہے کہ قریش میں سے کوئی ان کے خلاف یا اہل بیت کے خلاف کسی نے کچھ کہا ہوگا، تو اس پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے کہ اہل بیت کے بارے میں کوئی بری بات کہہ رہا ہے یا ان سے کوئی بغض رکھ رہا ہے، تو ان کا ریاکشن کیا تھا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ اچھا لگتا تھا کہ ان کی فیملی سے لوگ دشمنی رکھیں، ان کو برا بھلا کہیں، یا ان کو برا لگتا تھا اور وہ کیا فرماتے تھے ایسے موقع پہ؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ ہاؤ ڈڈ ہی لائک دس اور ناٹ؟ تو پڑھتے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو حسین مسکراتے چہروں سے ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو جذبات سے عاری ایسے چہروں سے ملتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ یعنی انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کمپلین کی کہ لوگ ہم سے مسکراتے چہروں سے نہیں ملتے، یعنی کوئی معاملہ ہوا ہوگا اور ناراضگی لوگ کر رہے ہوں گے کسی بات پہ، تو لوگ جب ہم سے ملتے ہیں تو اچھے شکلوں سے نہیں ملتے، شکلیں بناتے ہیں، اور مطلب ایک غصے کا یا بغض کا یا ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ بات ان کو ہرٹ کی ہوگی، انہوں نے جا کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شیئر کی کہ یا رسول اللہ، قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو حسین مسکراتے چہروں سے ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو جذبات سے عاری ایسے چہروں سے ملتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر شدید جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ یہ سن کر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، اور وہ جلال میں، وہ غصے میں، یا ان کو یہ بات شدید ناپسند آئی کہ لوگ یہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری
قرابت کی خاطر تم سے محبت نہ کرے۔ ایمان کی ڈیفینیشن پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے، مجھ سے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور میری کلوزنس کی وجہ سے، میری قرابت، میری رشتہ داری کی خاطر، میری کلوزنس کی خاطر تم اہل بیت سے محبت نہ کر لیں، تب تک ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں داخل ہو سکتا۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ایک نیچرل ریاکشن یا بائی پروڈکٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے نبی سے محبت کریں، اور اگر آپ اللہ کے نبی سے بھی محبت رکھتے ہیں تو اس کا ایک نیچرل بائی پروڈکٹ یا ریاکشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریبی لوگ ہیں، جن سے نبی پاک محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بھی آپ محبت کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ سے تو محبت کرتے ہیں لیکن آپ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے، یا آپ اللہ سے تو محبت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے لوگ، ان کے قریبی لوگ جن سے وہ محبت کرتے ہیں، ان سے آپ بغض رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کی ڈیفینیشن یہ بتائیے کہ کسی کے بھی دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور میری قرابت کی خاطر، کہ ایک رسول کی آپ نے عزت کی ہی خاطر، اس کا پاس رکھتے ہوئے جو چیز نبی کو پسند ہے وہ آپ کو پسند ہونی چاہیے، اس کی خاطر آپ نے میرے اہل بیت سے محبت اگر نہیں کی تو آپ کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری اہل کے لیے بہترین ہے۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری اہل کے لیے بہترین ہے۔ یہاں پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ if you ever have to judge یا figure out کہ کون سے لوگ ہیں جو بہترین ہیں، جن کا درجہ بہت اونچا ہے، جو واقعی میں حق پہ ہیں، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ آپ کیسے فگر آؤٹ کریں کہ یہ واقعی میں یہ بندہ حق پہ ہے، یہ انسان سچا ہے، حق پہ ہے یا بہترین ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے جانے کے بعد میری اہل بیت کے ساتھ، میری اہل کے ساتھ بہترین خلوص، بہترین کیریکٹر، بہترین ان کا رویہ ہوگا۔ تو اس کو ایز اے لینس لگا کے آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے، اینالائز کرنا ہے کہ میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ اگر کوئی دشمنی رکھ رہا ہے، ان کو تنگ کر رہا ہے، ان پہ ظلم کر رہا ہے، تو وہ چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھ رہا ہو یا بظاہر وہ جتنا ہی پرہیزگار لگ رہا ہو، دیٹ از ناٹ ریئل فیتھ، وہ ایمان نہیں ہے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت سے محبت رکھتے ہوں، ان کو پروٹیکشن دیں آپ، نہ کہ ان پہ ظلم کیا جائے۔ تو بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری اہل کے لیے بہترین ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا، ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، پس بے شک وہ شخص جو اس حال میں اللہ سے ملا کہ وہ ہمیں محبت کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا مگر ہمارے حق کی معرفت کے سبب۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ چاہے جتنے بھی پرہیزگار ہوں، اگر آپ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کے رائٹ کو ہی نہیں پہچانا، دا رائٹ ٹو رسپیکٹ
the right to treat them with kindness, the right of their closeness, یعنی کہ وہ نبی پاک سے کتنا قریب ہیں, ان کا درجہ کتنا اونچا ہے. اگر آپ کو اہل بیت کی معرفت ہی نہیں ہوئی, حضرت علی کی, حضرت فاطمہ کی, امام حسن, امام حسین کی, اگر آپ کو ان کا پتہ ہی نہیں چلا اور آپ ان سے برا سلوک کرتے رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر نمازیں اب بھی پڑھتے رہے ہیں اور بہت پرہیزگار بھی ہیں, تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے, اور جو اسی محبت پر فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے. تو اگین پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہو کہ آگے جو فتنے آنے ہیں ان کے سینٹر میں جو مسائل پیش آنے ہیں وہ اہل بیت کے ارد گرد ہی ریوالو کریں گے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم probably knew what the problems would be after he passed, جب ان کے وصال کے بعد. تو وہ اپنی امت کو ان حدیثوں کے میسیجز کے فارم میں وہ گائیڈنس بھی ایک طرح کی دیتے رہے ہیں کہ جہاں پہ اہل بیت ہو وہاں پہ تم لوگوں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے, ان کو لو دینا ہے, ان کے ساتھ کائنڈنس کرنی ہے. دیٹ از ہاؤ یو ول بی آن دا اسٹریٹ پاتھ. تو اس لیے بھی اتنا ایمفسائز کریں کہ اہل بیت مصطفیٰ کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے, یعنی کہ اہل بیت کے جو یہ 5 لوگ تھے ان کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت کی تھی, ان کو قرآن کا ہم سے بہتر پتہ تھا, نالج, they were the carriers of the prophetic knowledge of the Quran and the Hadith. تو جس چیز کے لیے یہ لوگ کھڑے ہوں وہی حق تھا. امام حسین کو بہتر اندازہ تھا کہ اوپریشن کیا ہے اور حق کیا ہے, تو ان کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے, کیونکہ دے نیو, وہ حق پہ تھے, ان کو سچ بات پتہ تھی. اگر آپ ان کو فالو کر رہے ہو then you are on the right path, you are following Allah Ta'ala's commands, because that is what Imam Hussain stood for, کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو امپلیمنٹیشن کے لیے وہ کھڑے ہوئے, ظلم کے اگینسٹ وہ کھڑے ہوئے. تو وہ اس لیے حق پہ تھے. اس لیے بھی کہ اہل بیت کو فالو کرنا وہ عمل ہے, ایک طرح کا ایکشن ہے آن دا رائٹ پاتھ. تو اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے, کیونکہ آپ نے پھر ایکچولی پریکٹیکلی کوئی کام کیا ہے آن دا رائٹ پاتھ. اف یو آر وتھ دوز پیپل who are implementing the laws of God on earth, and امام حسین کا یہی رول تھا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, 4 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے روز جن کے لیے میں شفاعت کرنے والا ہوں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان 4 لوگوں کی میں ضرور شفاعت کروں گا, اور وہ یہ لوگ ہیں: میری اولاد کی عزت اور تکریم کرنے والے. جو لوگ میری اولاد کی عزت اور تکریم کریں گے میں ان کی شفاعت کروں گا, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے. نمبر 2, اور ان کی حاجات کو پورا کرنے والا. جو میری اولاد کی نیڈز کو پورا کرے گا ان کی میں شفاعت کروں گا, یعنی کہ جو ان کا خیال رکھے گا میں ان کی شفاعت کروں گا. اور نمبر 3, اور ان کے معاملات کے لیے تگ و دو کرنے والا, یعنی جو ایفرٹ کرے گا ان کے سپورٹ
کے لیے جن چیزوں کے لیے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، میری اہل بیت، میری فیملی جن چیزوں کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے، اگر کوئی ان کو سپورٹ کرے گا تو اس کے لیے میں شفاعت کروں گا. تو ان کے معاملات کے لیے تگ و دو کرنے والا جب وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آئیں، تو وہ بہت مجبوری کی حالت میں اگر ہوں اور کوئی اسٹرگل اور ایفرٹ کر رہے ہوں اور اس حالت میں ان کی کوئی سپورٹ کرے تو ان لوگوں کی میں شفاعت کروں گا. اینڈ ہو آر دیز پیپل؟ کربلا میں جتنے لوگ شہید ہوئے، جو امام حسین کی اسٹرگل کے ساتھ اس وقت کھڑے تھے، جن لوگوں نے ان کو ڈیزرٹ نہیں کیا اس ٹائم پہ، یہ ان کی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں کہ میں ان کی شفاعت کروں گا. ان کے معاملات کے لیے تگ و دو کرنے والے، ایفرٹ اور اسٹرگل کرنے والے جب وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آئیں، اور دل و جان سے ان سے محبت کرنے والے. اور جو لوگ میری اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں ان کے لیے بھی میں شفاعت کروں گا. تو میری اولاد کی عزت اور تکریم کرنے والے، ان کی حاجات کو پورا کرنے والے، ان کے معاملات کے لیے تگ و دو کرنے والے جب وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آئیں، اور دل و جان سے ان سے محبت کرنے والے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ جس نے تھوڑی سی بھی ایفرٹ کی میرے اہل بیت کی محبت کے واسطے، میری اہل بیت کی ہیلپ کے واسطے، ان کا خیال رکھنے کے واسطے، ان کی نیڈز کو پورا کرنے کے واسطے، جب وہ مشکل وقت میں ہوں میں ان کی شفاعت کروں گا. اس حدیث کو امام متقی ہندی نے روایت کیا ہے. اور آخری میں امام مہدی کے بارے میں ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. اور آخری زمانے میں جو ہمیں اہل بیت کو قتل کرے گا گویا وہ دجال کے ساتھ مل کر قتال کرنے والا ہے. اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے. تو اہل بیت کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پریزنٹ کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اہل بیت ہیو نالج، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس گائیڈنس ہے، حق و باطل کو وہ پہچانتے ہیں، اور ہمیشہ وہ حق کے ساتھ ہوں گے، ہمیشہ وہ قرآن کے ساتھ ہوں گے، قرآنک ٹیچنگز کے ساتھ ہوں گے، اس کو سمجھنے والے ہوں گے، اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے والے ہوں گے، فالو کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو. تو جہاں بھی تم دیکھو وہ کھڑے، ان کے ساتھ ہونا، ان کو سپورٹ کرنا. اور وہ بالکل ایسے ہیں جیسے حضرت نوح کی کشتی. اگر تم اس میں ان کے سپورٹ میں چلے گئے، ان کی پارٹی میں چلے گئے، اور جن چیزوں کے لیے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اس کو فالو کیا، تو پھر تم کامیاب ہوگے اور نجات پاؤ گے، ورنہ تم غرق ہو جاؤ گے. اور آخری زمانے میں بھی یہ پورا پروسیس ریپیٹ ہوگا. آخری زمانے میں بھی ان کی فیملی میں سے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی فیملی میں سے امام مہدی ظاہر ہوں گے، اور تب بھی ایک حق و باطل کا معاملہ ہوگا، اور امام مہدی اللہ کے احکامات کی طرف، سنت رسول کی طرف بلاتے ہوں گے. اور تب بھی انہوں نے حدیث میں بتایا ہے کہ جو لوگ اس ٹائم پہ بھی امام مہدی کے اگینسٹ ہوں گے اور اہل بیت کو قتل کریں گے یا قتل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ دجال کے ساتھ مل کر وار اہل بیت کے اگینسٹ کر رہے ہوں گے. حق اور باطل کی ایک جنگ ہے. And it is very important that we recognize this and support the right people at that time. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں. تھینکس الاٹ جی. بہت ہی خوبصورت حدیث ہم نے سماعت کی، اور یہ جو حدیث ابھی پڑھی گئی، اہل بیت کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. میرا یہ دل کرتا ہے کہ کبھی ہم محبت کے اس کانسیپٹ کو حضرت علی حجویری داتا صاحب کی لائٹ میں پڑھیں،
اور جب ہم ان کی ٹیچنگز کی لائٹ میں پڑھیں گے اور محبت کا یہ کانسٹرکٹ انفولڈ ہوگا تو بہت ہی خوبصورت معانی میننگز ہمیں ملیں گے. بہرحال اہل بیت کی ایک دن کی محبت اگر ہم اس کو بہت ہی کلوکیلی کہہ دیں تو اہل بیت کی طرح ایک دن کی زندگی یا ایک دن امام حسین کی طرح جینا 1 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے. اگر ہم بہت ہی عام فہم انداز میں یہ کر دیں اور کہ امام کی طرح اگر کوئی ایک دن کی زندگی جی رہا ہے تو وہ زندگی جو ہے وہ سالوں کی عبادت سے بھاری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کی محبت اور وہ جو محبت ایکشن کی طرف بلا رہی ہے، پریکٹس اور پریکٹیکلٹی کی طرف بلا رہی ہے، اس پہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر عملی طور پہ چل سکیں. آمین. کل خواتین و حضرات ہم نے جناب مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کانورزیشن کو کلمینیٹ کیا تھا، اور جیسا کہ کل گفتگو ہوئی کہ مکہ میں امام حسین علیہ السلام کو بہت سے لیٹرز جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے امام کو بہت زیادہ پش کیا. ایک لیول پہ میں یہ ورڈ استعمال کر سکتا ہوں، کمپیل کیا کہ امام آپ آئیں اور آ کر ہمیں گائیڈ کریں. گائیڈنس کے لیے انہوں نے پش کیا. اور امام حسین علیہ السلام کو جب یہ لیٹرز آ رہے تھے تو آپ نے اپنے بھائی، اپنے کزن، چچا کے بیٹے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جانب روانہ کیا اور یہ کوفہ تشریف لے گئے. اور جیسے کل ہم نے سنا کہ حضرت مسلم ابن عقیل انیشلی پریویل کیا، انہوں نے 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی امام حسین علیہ السلام کے لیے. اور پھر جب ہانی بن عروہ ان کے ہوسٹ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو حضرت مسلم ابن عقیل باہر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا منصور امہ، اور وہ سارے لوگ باہر آ جاتے ہیں. مگر وہ جو ابن زیاد ہے، گورنر ہے، وہ اپنی ایک موو کھیلتا ہے اور وہ وہاں کے جو ٹرائبل چیفز ہیں ان پہ پریشر ڈلوا کے ان لوگوں کو ڈیزرٹ کروا دیتا ہے اور حضرت مسلم ابن عقیل اکیلے رہ جاتے ہیں. اور حضرت مسلم ابن عقیل فائنلی اریسٹ ہوتے ہیں اور ان کی شہادت ہو جاتی ہے. حضرت مسلم ابن عقیل کے فوری بعد ہانی بن عروہ، جس کو کل جیسے ہم نے سنا تھا کہ اپنے سٹاف سے اس نے ان کے چہرے پہ مارا تھا اور وہ بہت فیٹلی وونڈڈ تھے انفیکٹ، تو فوری طور پہ یہ ان کے بھی قتل کا حکم صادر کرتا ہے عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر ہے. اور جیسے کہ کل ہم نے یہ دیکھا تھا بریفلی کہ عبید اللہ ابن زیاد کا بیٹا تھا. زیاد بھی پچھلی گورنمنٹ میں وہ اسی علاقے کا گورنر تھا، بہت ہی کیلس، بہت ہی ظالم، ہزارہا لوگوں کا قاتل. اور اس کے بیٹے کو عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر لگایا گیا تاکہ یہ بھی اسی طرح کا کیلس آدمی ہے. اور اس نے جیسے تقریر بھی کی تھی کل ہم نے سنی کہ میں تو اپنے باپ کا ٹرو ریپرزینٹیٹیو ہوں، تو میں تو خون کی ندیاں بہا دوں گا جو میرے سامنے آیا. تو بالکل اس نے ہانی بن عروہ کو جو قبیلہ مزہج کے سردار تھے ان کے بھی قتل کا اس نے حکم صادر کیا. اور وہ کہتے ہیں ہی واز این اولڈ مین 80، اور ان کو جہاں پر اس زمانے کی مویشی منڈی کہہ لیں آپ، جہاں پہ بھیڑ بکریاں بیچی جاتی تھیں، تو ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے اور ان کو لٹرلی ایک جانور کی طرح ذبح کیا گیا. اور وہ 80 ایئر اولڈ تھے اور وہ لوگوں کو للکار رہے تھے، اپنے ٹرائب کو بھی بلا رہے تھے اور ان کو غیرت دلا رہے تھے کہ ہم نے امام حسین کی سپورٹ کے لیے ہم سارے آئے تھے، لیکن آج یہاں پر میرا کوئی ہیلپر نہیں ہے. تو وہ خوف کی ایک ایسی فضا تھی کہ اس فضا میں انہوں نے بھی شہادت اختیار کی. اور جو لوگ کبھی عراق گئے ہوں گے یا عراق کبھی جائیں گے انشاءاللہ، تو کوفہ سٹی کے اندر مسجد کوفہ ہے، اور مسجد کوفہ کے پاس اس دور کا یہ گورنر ہاؤس تھا. اس کے آج تک جو باقیات ہیں وہ موجود ہیں اس گورنر ہاؤس کے. اور مسجد کوفہ میں جہاں پر حضرت علی کو ضرب لگی تھی، وہیں پر حضرت مسلم ابن عقیل اور ہانی بن عروہ کی قبور ہے. ان دونوں کو وہاں پر دفن کیا گیا. جو لوگ مسجد کوفہ جاتے ہیں تو مسجد کوفہ کے بالکل احاطے میں ان دونوں اصحاب امام علی مقام کی قبور ہے. اللہ ان کی قبور پر کو نور سے بھرے،
ان کے درجات کو بلند کرے جس طرح سے انہوں نے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل اور ہانی بن عروہ واقعہ کربلا کی پہلی قربانی ہے. ان دونوں ہستیوں نے اپنی جان کے ذریعے قربانی پیش کی. اب یہ دونوں ہستیوں کے سروں کو کاٹا گیا اس دور کا جو دستور تھا نعوذ باللہ. اور ویسے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کی باڈی کو میوٹیلیٹ نہ کرو چاہے دشمنی کیوں نہ ہو. اور امیر المومنین حضرت علی جب شہید ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ تم میرے قاتل کی بھی باڈی کو میوٹیلیٹ نہیں کرنا کبھی بھی, کیونکہ میں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کبھی کسی کی باڈی کو میوٹیلیٹ نہ کریں, حتیٰ کہ وہ سیویج اینیمل ہی کیوں نہ ہو. سیویج اینیمل یعنی کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی اگر ہو تو اس کی بھی باڈی کو میوٹیلیٹ نہیں کرنا. یعنی اینیملز کی بھی اتنی, ان کی باڈیز کی بھی اتنی وہ سیکرڈنیس ہے, اللہ کی کریشن ہے, تخلیق ہے, تو انسان کی باڈی تو بہت سیکرڈ ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کفار جب آتے تھے تو کفار کی باڈی کو بھی میوٹیلیٹ نہیں کیا جاتا تھا نعوذ باللہ, ان کو بھی دفن ہی کیا جاتا تھا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باڈیز کو بھی میوٹیلیٹ نہیں کیا نعوذ باللہ کبھی کروایا. تو یہ جو دوسرا کیمپ ہے, ہم اگر ہسٹری میں جائیں تو اس کیمپ کی یہ پریکٹس رہی ہے. کبھی امیر حمزہ علیہ السلام کی باڈی کو میوٹیلیٹ کیا گیا نعوذ باللہ من ذالک, ان کے کلیجے کو چبایا گیا, ان کے دندان کا ہار بنایا گیا, اس طرح کے کام کیے گئے. احد کے اندر بھی آل نو دس. صفین کے اندر حضرت علی کے خلاف جو آرمی لڑنے آئی تھی اس نے پانی بند کیا. حضرت علی کی آرمی نے پانی سے قبضہ چھڑایا اور پانی کو دونوں کے لیے اوپن کیا, حالانکہ دیور دیئر اینیمیز, اور انہوں نے پہلے پانی بند کیا تھا, لیکن حضرت علی نے اس قبضے کو چھڑوا کر ان کو پھر بھی پانی پینے کی اجازت تھی. تو یہ وہ پریکٹسز ہیں دوسرے کیمپ کی جو کہ جنریشن ٹو جنریشن ہمیں نظر آ رہی ہیں یہاں پر بھی. تو ان کے سروں کو نعوذ باللہ من ذالک علیحدہ کر کے نیزوں پر چڑھا کے, جیسے نعوذ باللہ عبید اللہ ابن زیاد نے یزید کے کورٹ میں بھجوایا. اب یہ کوفہ سے ڈماسکس تک یہ سر گئے ہیں, اور اس نے ایک لیٹر بھی لکھا. وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا کاتب تھا, منشی تھا, وہ بڑی فلاری لینگویج استعمال کرتا تھا. تو عبید اللہ ابن زیاد نے اسے کہا کہ تم اتنے لمبے لیٹر نہ لکھو, 2 لائنیں لکھو, اور وہ اس نے لیٹر لکھوایا. ہسٹری میں وہ لیٹر انکلوڈیڈ ہے. اس نے کہا کہ لکھو, الحمدللہ خدا نے امیر المومنین کے حق کو محفوظ رکھا, دشمن کی فکر سے انہیں بچا لیا. میں امیر المومنین کو خبر دیتا ہوں کہ مسلم نے ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لی تھی. میں نے ان دونوں پر جاسوس مقرر کیے, کچھ لوگ دھوکے سے ان کے پاس بھیجے, اور ان سے مکر و قید کر کے یعنی دھوکہ کر کے دونوں کو میں نے باہر نکالا. خدا کے فضل سے دونوں میرے قابو میں آ گئے اور میں نے دونوں کی گردن مار دی. پھر اس نے آگے لکھا کہ میں اپنے 2 میسنجرز کو بھیج رہا ہوں, آپ ان سے اور بھی کویشچن آنسر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ اس نے لیٹر لکھا اور ان سروں کو اس نے ڈماسکس بھیج دیا. یزید کے کورٹ میں جب یہ دونوں سر آتے ہیں تو اس نے بھی ایک لیٹر لکھا, اور اس نے جواب میں لکھا کہ جو میں چاہتا تھا وہی تو نے کیا, تو نے عاقلانہ کام اور دلیرانہ حملہ کیا, کہ یو آر اے ویری وائز مین اینڈ اے ویری بریو پرسن. تم نے مجھے مطمئن اور بے فکر کر دیا. میں تجھے جیسا سمجھتا تھا, جیسی تیری نسبت میری جو رائے تھی, تو نے اپنے آپ کو ویسا ہی ثابت کر دیا. اب لوگ جو اپنے جھوٹ میں, اپنے دھوکے میں یزید تک کو گلوریفائی کرتے ہیں, یزید تک کو گلوریفائی کرتے ہیں, وہ ان لیٹرز کو پڑھیں. یہ یزید کا اپنا لیٹر ہے. امام حسین علیہ السلام کے قتل کی FIR تو بعد میں اللہ کی عدالت میں درج ہوگی, پہلے ہانی بن عروہ اور مسلم ابن عقیل کے قتل کا حساب جو ہے وہ اس سے مانگا جائے گا. یہ یزید کا اپنا لیٹر ہے, تاریخ تبری میں ہے یہ. اور میں یہاں پر 1 منٹ کا پاز کرنا چاہوں گا, اور یہ بات بڑی اہم ہے, اس کو ذرا سن لیا جائے. ہمارے محدثین پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کے اندر حدیثیں جمع کر رہے تھے. ہسٹورینز اس وقت نیریٹیوز کو جمع کر رہے تھے. جب حدیثیں جمع ہو گئیں,
جب ہسٹورینز کے نیریٹیوز جمع ہو گئے، علامہ جریر طبری نے ہسٹری لکھ دی، بہت بڑے ہسٹورین، بہت بڑے مفسر قرآن، جب محدثین نے حدیثیں لکھ دیں اہل بیت کی شان میں، تو اس کے بعد اسکالرز کا ایک طبقہ پیدا ہوا، اور وہ اسکالرز کا طبقہ کیا کرتا تھا کہ جی یہ نیریٹو جو ہے یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ نیریٹو ضعیف ہے. یعنی یہ لوگ جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 200 سال بعد ہے، کوئی 300 سال بعد ہے، کوئی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے 900 سال بعد یا 700 سال بعد آیا اسکالر، اس نے یہ کتاب پڑھی اور اس نے کہا دیکھیں اس کتاب میں یہ جو خط ہے یہ تو ضعیف ہے، اس کی تو نریشن ہی ٹھیک نہیں ہے. اور بھائی علامہ جریر طبری کو نہیں پتا تھا کہ اس کی نریشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کیا ابن تیمیہ صاحب آپ کو پتا تھا 800 سال بعد؟ جو بندہ 200 سال بعد آیا ہے، آپ اس کے بھی 700 سال بعد آ رہے ہیں اسکالر کے، تو آپ اس کو کریکٹ کر رہے ہیں آ کے. ابن جوزی صاحب کیا آپ سے پہلے اسکالرز نہیں گزرے؟ تو یہ وہ اسکالرز ہیں جنہوں نے آ کے بنو امیہ کی سائیڈ لینا شروع کی، گلوریفائی کرنا شروع کیا، اور یہ نیریٹیوز جو کہ ان سے زیادہ اولڈ ہیں، ان سے زیادہ کلاسیکل ایرا کے ہیں، ان پہ ڈاؤٹس کریٹ کیے اور لوگوں کو کہا حسین اور وہ تو they were two princes fighting نعوذ باللہ من ذالک. یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا بنو امیہ کو بچانے کے لیے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جن لوگوں نے اسماء و رجال کا علم ڈیولپ کیا، اسماء و رجال کے وہ اسکالرز بنے، وہ ان حدیثوں کے جمع ہونے، ان ہسٹریز کے لکھے جانے کے بھی 300 400 500 سال بعد ہیں، اور انہوں نے آلریڈی اہل بیت کے حق میں چیزیں بہت تھن ہیں ہمارے لٹریچر میں، آلریڈی بھی ہماری کتابوں میں اہل بیت کے معاملے میں چیزیں تھن ہیں، کیونکہ اس وقت کے رولرز اہل بیت کے بارے میں انفارمیشن کو ٹرانسمٹ نہیں ہونے دیتے تھے. لیکن جو تھن چیزیں بھی تھیں، جو سچ بھی لکھے گئے، اس سچ پر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو یہ یزید کا لیٹر ہے علامہ جریر طبری نے، جو سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، ان کی ہسٹری کی یہ کتاب ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے. آپ یہ آج بحثیں کر رہے ہیں انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر کے یزید کو تو پتہ ہی نہیں چلا، امام کا تو اس نے حکم ہی نہیں دیا تھا شہادت کا. یہ لیٹرز یزید کے ہیں، علامہ جریر طبری ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو. تو یہ ہمارے ساتھ جو ایک علمی بددیانتی ہوتی ہے نالج کے لیول پہ، مجھے تھوڑا سا سوری میں تھوڑا ایموشنل ہو گیا، بٹ ہمیں ان چیزوں کو پرسپیکٹو میں لے کے دیکھنا پڑے گا. تو یہ یزید نے ایک لیٹر لکھا اور اس نے بڑا گلوریفائی کیا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا. Now as you all understand کہ امام حسین at this point in time he is in مکہ. امام شعبان میں مکہ تشریف لے آئے تھے. رمضان آپ کا مکہ میں گزر رہا تھا. رمضان کے بعد عید آپ کی آخری عید ہوگی مکہ میں تھی. شوال آپ کا مکہ میں سارا گزرا، ذیقعد آپ کا مکہ میں گزرا، اور آپ کو لیٹرز آ رہے ہیں، اور اسی طرح ذی الحج کا مہینہ جو ہے وہ آ گیا. اب امام حسین علیہ السلام کو اب وہ اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل کا لیٹر ان کو آ چکا ہے، جس میں حضرت مسلم نے ان کو اطلاع دی ہے کہ عراق جو ہے وہ آپ کے لیے بالکل ریڈی ہے، آپ کو ویلکم کرنا چاہتا ہے اور آپ تشریف لے آئیں. تو اب امام حسین علیہ السلام مکہ سے سفر کے ارادے میں ہے. آپ کا ارادہ ہے کہ آپ مکہ کو چھوڑیں گے. اب یہاں پر مختلف پرسنالٹیز ہیں جو گڈ فیتھ میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور امام کو روکنا چاہتی ہیں کہ امام آپ نہ جائیں. اور وہ جو بات آج آغاز میں ہم نے کہی کہ یہ ہستیاں جو گڈ فیتھ میں امام کو روک رہی ہیں، وہ امام کے مشن کی اسپرچول مسٹیکل انٹرنل ڈائمینشن کو نہیں جانتی. اس ڈائمینشن کو امام جانتے ہیں، اور آج 2021 میں ایز اے ریڈر ہم بھی نہیں جانتے وہ اس مسٹیکل ڈائمینشن کو. مگر کم از کم ہمیں اتنا ضرور اویئرنیس اور اتنا ضرور جان لینا چاہیے کہ امام کچھ ایسا جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. دیٹ از وائی وہ مکہ چھوڑیں گے. یہ بات بڑی اہم ہے. تو ایک شخص ہیں عمر بن عبد الرحمن، ہسٹری میں آتا ہے. عمر بن عبد الرحمن نے کہا کہ سر میں آپ کے پاس ایک حاجت لے کر آیا ہوں.
میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ کی خیر خواہی کے لیے میں آیا ہوں. اصل میں آئی وانٹ ٹو گائیڈ یو او امام. میں سنتا ہوں کہ آپ عراق کی طرف جانا چاہتے ہیں. اس سفر میں آپ کے لیے مجھے خطرہ لگتا ہے کہ آپ اس شہر میں جاتے ہیں جس میں عہدیدار اور امراء موجود ہیں. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ آپ کے مخالفین کا ساتھ دیں گے، اور آپ کا مخالفین کا ساتھ دینے سے آپ کا ساتھ دینا ان کو بہتر لگے گا. تو اب یہ عمر بن عبد الرحمن آتے ہیں، اب بڑے وہ اپنی طرف سے ایک وزڈم کی اور ہیوملٹی کے ساتھ ہی گفتگو کر رہے ہیں، اور گڈ فیتھ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسی سٹی کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ بیوروکریٹس ہیں، جہاں پہ گورنمنٹ فنکشنریز ہیں، عہدیدار امراء. اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ وہاں پر، یہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لوگ وہاں پر درہم و دینار کے غلام ہیں. پیپل ول بی باٹ اینڈ دے کین بی باٹ. اور الٹیمیٹلی وہ آپ کے مخالفین کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اب امام کی ایک عادت ہے، ہر شخص ان کے پاس آ رہا ہے اور ان کو ایک لیول پہ گڈ فیتھ میں سکھا رہا ہے نا تھوڑا سا، لیکن امام کی جو ہیوملٹی ہے، ہمبلنس ہے، تو وہ کہتے ہیں واللہ مجھے یقین ہے کہ تم نے خیر خواہی کی بات کی اور عاقلانہ کلمہ کا، اس کو اکنالج کیا کہ تم نے بڑی اچھی بات کہی، اس کو ٹوکا نہیں، اس کو برا بھلا نہیں کہا. حالانکہ امام نوز مچ مور دین دیز پیپل at a mystical spiritual level, even at a political level he knows them well. ان امام کا پولیٹیکل نالج بھی ان لوگوں سے کم نہیں ہے، ان سے زیادہ ہی ہے. تو امام نے پھر بھی اکنالج کیا کہ تم نے بڑی اچھی نصیحت کی، اور امام نے ایک بات کہی، اس کو ایک ہنٹ کی، جو مقدر میں ہے وہ تو ہوگا. امام کو کچھ غیبی خبریں ان کے نانا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اور ہم آخری دنوں میں جائیں گے اور ہم وہ حدیث کو دیکھیں گے جو ہماری حدیث کی کتابوں میں ریکارڈڈ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی شہادت کے بارے میں کس کس کو آلریڈی خبر دی ہوئی تھی. تو امام آلریڈی نوز. تو امام نے ایک ہنٹ دی، جو مقدر میں ہے وہ تو ہوگا، اب میں تمہاری رائے پر عمل کروں یا نہ کروں، مگر میں پھر بھی تم کو اپنا بہترین مشیر اور خیر خواہ سمجھتا ہوں کہ یو آر اے گڈ ایڈوائزر، اور تم نے خیر خواہی کی بات کی ہے، مگر کچھ رب العزت کے احکامات ہیں. اللہ نوز بیسٹ اینڈ دوز آرڈرز آر بینگ کنویڈ ٹو می تھرو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کے رشتے میں چچا ہی لگتے ہیں، مگر ایج میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا بہت زیادہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن عباس ایز وی آل نو حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں. پروفٹ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس، اور یہ حضرت علی المرتضیٰ کے سٹوڈنٹس میں سے بھی تھے، اور علمی طور پہ ان کا ایک مقام تھا مکہ اور مدینہ میں. اور جیسے کل ہم نے اس بات کو سمجھا تھا کہ وہ ایسا افراتفری کا زمانہ تھا کہ مدینہ اور مکہ بیک اینڈ فورتھ بہت ہیومن ٹریفک جو ہے وہ ٹو اینڈ فرام آ رہی تھی اور جا رہی تھی. تو عبداللہ ابن عباس مدینہ میں بھی گئے. پہلے جب یزید کا پتہ چلا کہ وہ متمکن ہو گیا تو آپ اس وقت مکہ میں تھے، پھر آپ مدینہ گئے، پھر مدینہ سے آپ جیسے آپ مکہ میں ہیں. تو اب آپ نے ایک لمبا ایک آپ نے سرمن دیا امام حسین کو، اور کیونکہ ایج میں زیادہ فرق نہیں ہے، رشتے میں وہ امام کے ویسے چچا لگتے ہیں مگر ایج میں زیادہ فرق نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں میں چرچا ہے کہ آپ عراق کی طرف روانہ ہونے کو ہے، مجھ سے بیان تو کیجئے آپ کا کیا ارادہ ہے. امام حسین نے کہا انشاءاللہ میں 1-2 دن کے اندر روانہ ہو جاؤں گا. ابن عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں ایسا نہ کیجئے، خدا آپ پر رحم کرے. مجھے تو یہ بتائیے، آپ ان لوگوں میں جاتے ہیں جنہوں نے اپنے حاکم کو قتل کر ڈالا ہے، اپنے شہروں کا انتظام کر چکے ہیں، اپنے دشمن کو وہاں سے نکال چکے ہیں. اگر یہ سب کچھ وہ کر چکے ہیں تو آپ وہاں جائیے، اور اگر یہ بات ہے کہ انہوں نے فقط آپ کو بلایا ہی ہے، حاکم ان پر اسی طرح مسلط ہے، اس کے عہدیدار شہروں سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں، تو محض آپ کو جنگ کے واسطے بلا رہے ہیں. اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے،
اور اگر آپ پر حملہ کریں گے تو ان کا حملہ بھی سخت تر ہوگا. تو امام حسین نے جواب دیا میں خدا سے خیر کا طالب ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. اب انہوں نے ایک آن دا فیس آف اٹ بہت ہی کمپریہنسو بات کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کس سٹی کی طرف جا رہے ہیں؟ اس سٹی کی طرف جس میں حاکم کو ٹاپل کر دیا گیا ہے، جس میں گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیا گیا ہے، یا ابھی گورنمنٹ قائم ہے؟ اگر تو گورنمنٹ ٹاپل کر دی گئی ہے تو آپ چلے جائیں، اور اگر گورنمنٹ قائم ہے، اس کی ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم ہے، تو آپ جائیں گے تو جنگ ہوگی اور آپ کو شہید کریں گے یا آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ ایک دن کانورزیشن ہوئی اور امام نے پھر انہی کو، جیسے وہ باقی بزرگوں کو کہہ رہے تھے کہ سر بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو بھی انہوں نے اسی طرح سے کہا. اب یہ لوگ اکثر یہ پھر آگے جا کے بھی ہم یہ نیریٹو سنتے ہیں کہ جی ان کو روکا جا رہا تھا، امام کو رک جانا چاہیے تھا. بھائی امام کا مشن بہت بڑا ہے، امام کا مشن ان کی جان سے ان کو زیادہ قیمتی اور عزیز ہے. وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ امام ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اگلے دن وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے پاس حضرت ابن عباس، کیونکہ حضرت ابن عباس بھی آن لو بنو ہاشم ان کے خاندان کے ہیں، قریبی ہیں، تو وہ پھر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ برادر میں چاہتا ہوں کہ صبر کروں مگر مجھے صبر نہیں آتا، اس راہ میں مجھے آپ کے ہلاک اور تباہ ہونے کا خوف ہے. وہ واپس آئے اگلے دن اور کہہ رہے ہیں کہ میں بہت ریسٹلیسنس فیل کر رہا ہوں اور مجھے صبر نہیں آ رہا. یہ جیسے یہ خیال آتا ہے کہ آپ چلے جائیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی موت ہوگی اور یہ تباہی لے کے آئے گا آپ کا جانا. اہل عراق دغا پیشہ لوگ ہیں، ہرگز ان کے پاس نہ جائیے. اس شہر میں قیام کیجئے، تم اہل حجاز کے رئیس ہو. اگر اہل عراق تم کو بلاتے ہیں تو انہیں لکھو کہ اپنے دشمن سے پہلے پیچھا چھڑائیں، پھر آپ ان کے پاس جائیں. اور اگر وہ اس بات کو نہیں مانتے تو آپ یمن کی طرف ہجرت کریں، وہاں قلعے ہیں، پہاڑ ہیں، ایک طویل و عریض ملک ہے، وہاں تمہارے والد کے چاہنے والے موجود ہیں، اپنے قاصدوں کو وہاں بھیجو. اس طریقے میں مجھے امید ہے کہ جو بات تم چاہتے ہو امن و عافیت کے ساتھ تم کو حاصل ہو جائے گی. تو امام حسین نے اس کے جواب میں کہا واللہ میں جانتا ہوں کہ تم خیر خواہ اور شفیق ہو، لیکن میں تو روانگی کا مصمم ارادہ کر چکا ہوں. اب انہوں نے پھر ایک وزڈم کی بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس گڈ فیتھ میں وزڈم کی ایک انہوں نے بات بتائی اور کہا کہ مجھے قرار نہیں آ رہا جب میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ عراق جا رہے ہیں، وہاں کے لوگوں نے پہلے دھوکہ دیا، آپ کے والد وہاں پر شہید ہوئے، امام حسن کو وہاں سے آنا پڑا. تو اگر اور آپ تو اہل حجاز کے لیڈر ہیں، اگر آپ نے جانا ہے تو آپ ان کو کہیں کہ پہلے اپنے گورنر سے اپنی اس حکومت سے جان چھڑائیں پھر آپ جائیں. اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو میں آپ کو ایک ایڈوائس کرتا ہوں کہ آپ یمن چلے جائیں. اور یمن میں اہل بیت کے سپورٹرز ہیں، ماننے والے ہیں، حضرت علی کے چاہنے والے ہیں، اور وہاں پر فورٹس ہیں اور وہاں پہ پہاڑ ہیں. تو آپ کو ڈیفینس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ اس طرح سے گائیڈنس دے رہے ہیں کہ اگر جنگ کا کبھی کوئی معاملہ ہوگا تو آپ پروٹیکٹڈ رہیں گے. تو امام نے پھر کہا قسم اللہ کی واللہ میں جانتا ہوں کہ تم خیر خواہی اور شفقت سے یہ بات کر رہے ہو، مگر میں تو روانگی کا مصمم ارادہ کر چکا ہوں، میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، جدھر مجھے جانا ہے میں نے ادھر جانا ہے. اب جب یہ ڈائلاگ ہوتا ہے تو عبداللہ ابن عباس کیونکہ فیملی کے وہی قریبی ہیں تو وہ جیسے اسی وقت یا اگلے دن وہ پھر آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ تم اگر جاتے ہی ہو تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاؤ، واللہ مجھے ڈر ہے کہیں عثمان رضی اللہ کی طرح تم بھی اپنی عورتوں اور بچوں کے سامنے قتل نہ کیے جاؤ. تو اب وہ پھر آتے ہیں، کہتے ہیں اگر even if you have to go, why are you taking these women and children with you؟ مجھے یہ خدشہ ہے کہ تمہاری فیملی کے سامنے جیسے حضرت عثمان اپنی فیملی کے ساتھ شہید ہو گئے تھے تم بھی فیملی کے سامنے شہید ہو جاؤ گے. تو یہ ایک ان کی طرف سے بہت شدید
قسم کا 3-4 مواقع ہسٹری میں ریکارڈڈ ہیں، اور ریالٹی میں تو میرا خیال ہے بہت زیادہ ہوں گے، انہوں نے روکنے کی اپنے تئیں کوشش کی ہوگی۔ جو دوسرے بزرگ ہیں عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے ہیں، وہ بھی یزید کی بیعت نہیں کر رہے، بٹ ایک انٹرسٹنگ بات کہہ لیں یا ایک آئرونک بات کہہ لیں کہ ہی وانٹس ٹو لانچ اے پیرلل اسٹرگل اگینسٹ یزید۔ اگر وہ امام کے ساتھ مل جائیں یا مل جاتے تو شاید بات اور ہوتی۔ انہوں نے امام کو، یزید کے وہ خلاف ہے لیکن امام کو اس طرح سے، ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے بھی سپورٹ نہیں کیا اس طرح سے۔ بہرحال امام کی وہ رسپیکٹ کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ تو جب امام حسین نے ارادہ کر لیا کہ میں اب جا رہا ہوں یہاں سے، اور یہاں پر ایک بات ہمیں رک کے سمجھنی پڑے گی کہ امام حسین کو یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ امام اگر مکہ رکتے ہیں اور حج کے لیے رکتے ہیں تو امام کو حاجیوں کے بھیس میں قاتل یہاں پر آ گئے ہیں جو امام کو دوران حج قتل کریں گے۔ جیسے ہم اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں اس دور کے جو ویپنز تھے، خنجر یا جو بھی اس طرح کے، تو وہ لوگوں نے احرام کے اندر چھپائے ہوئے تھے، اور امام جیسے ہی انہوں نے حج کے لیے آنا تھا، حج پہ جیسے اس دور میں بھی بھیڑ ہوتی تھی، لوگ زیادہ ہوتے تھے، تو امام کو فیٹلی وونڈ کرنا تھا اور امام کی شہادت ہو جانی تھی، اور پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ امام کو کس نے مارا، امام کی شہادت ہوگی پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ معاملہ یوں ہی دب جانا تھا۔ امام wanted to expose the regime, امام wanted to expose his killers, and at the same time spiritually speaking وہ یہ نہیں چاہتے کہ مکہ کے اندر خون بہے۔ حالانکہ مکہ میں اینیملز تک کو پروٹیکشن حاصل ہے، اینیملز تک کو پروٹیکشن حاصل ہے، حرم ہے یہ۔ حج کے اندر آپ مچھر تک کو نہیں مار سکتے، you cannot kill even a mosquito ڈیورنگ حج۔ لیکن جب دوسری قوم، دوسرا طبقہ، دوسرا کیمپ اس بغیرتی اور اس بے شرمی پر اتر آیا کہ وہ نواسہ رسول کا خون مکہ میں بھی بہانے کے لیے تیار ہے، تو امام یہ نہیں چاہتے کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے امام کا خون مکہ میں بہے اور مکہ کی حرمت پر حرف آئے۔ اتنا فائن پوائنٹ ہے، باریک نقطہ ہے۔ امام نے قتل کرنا نہیں ہے، مگر امام اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کا قتل مکہ میں ہو تاکہ مکہ کی حرمت پامال ہو۔ امام اپنے خون کو بھی مکہ کی حرمت سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، بلکہ مکہ کی حرمت کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں خون نہیں بہنا چاہیے، چاہے مظلوم کا ہی ہو لیکن نہیں بہنا چاہیے۔ تو دیٹ از وائی امام آلسو وانٹس ٹو لیو مکہ، وہ مکہ جو ہے وہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ میں رہے تھرو آؤٹ، اور ان کی شہادت بھی مکہ کے اندر ہی ہوئی، اور یہ بہت ہی ایک آئرونک ایک ڈیولپمنٹ تھی ہسٹری کی۔ تو جب امام جا رہے تھے، مکہ سے روانہ ہونے لگے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی انہیں کہا کہ آپ اگر رہنا چاہتے ہیں تو رہیے، ہم آپ کو حکومت دیتے ہیں، آپ سے بیعت کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ تو امام حسین نے ان کو جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ، میں نے اپنے والد سے یہ حدیث سنی ہے، ایک مینڈھا مکہ کی حرمت کو حلال کر دے گا، میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا۔ مینڈا اینیمل یعنی جو سیکریفیشل اینیمل، بکرا یا اس طرح سے دمبا۔ تو کیا انہوں نے میٹافور استعمال کیا امام حسین نے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ ایک سیکریفیشل اینیمل کو مکہ میں ذبح کیا جائے گا جس سے مکہ کی حرمت پامال ہوگی۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دیٹ سیکریفیشل اینیمل، میں نہیں چاہتا میں ادھر شہید ہوں اور مکہ کی حرمت پہ حرف آئے۔ اور جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اسی بنو امیہ کی گورنمنٹ میں یزید کے فوری بعد عبداللہ ابن زبیر کیونکہ مکہ میں چھپے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، حرم کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر
آپ بنو امیہ کے کن کن کرائمز کو چھپائیں گے؟ آپ کو امام حسین کی شہادت پہ اگر غم نہیں ہے تو کعبہ کے پردے جلانے پر آپ کو غم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کعبہ کی دیوار شہید کرنے پہ آپ کو غم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کعبہ کے اندر لوگوں کو شہید کرنا منجنیکوں سے، اس دور کی توپوں سے، تو غم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ امام کے 1 سال بعد مدینہ کے اوپر چڑھائی کر کے 4000 صحابہ کو شہید کر دینا، کدھر یزید کو آپ پروٹیکٹ کریں گے؟ اس کے ظلم کو، بنو امیہ کو۔ ہمیں شرم آنی چاہیے یزید اور بنو امیہ کو گلوریفائی کرتے ہوئے اور ان کو حق کا پیمبر سمجھتے ہوئے۔ وی شوڈ بی ashamed۔ اور جو لوگ بنو امیہ کو سپورٹ کرتے ہیں، بنو امیہ کو بیجا گلوریفائی کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا حشر بنو امیہ کے ساتھ کرے، ان کے قیام میں رکھے، ان کو حشر میں بھی قیامت میں بھی۔ جو ظالم قوم ہے ان کے ساتھ ان کا حشر ہونا چاہیے۔ پھر اگر آپ بنو امیہ کے دوست ہیں تو پھر آپ آخرت میں بھی انہی کی کمپنی میں رہیں۔ تو بہرحال امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے عبداللہ، میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا، I don't want to be killed here۔ ایک اور ان کا ڈائلاگ ہوا پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جاتے ہوئے، he also wanted to stop in a way، تو انہوں نے کہا کہ حضور ایسا کرتے ہیں کہ اگر آپ گورنمنٹ نہیں کرتے تو میں گورنمنٹ کر لیتا ہوں، اور جو آپ کہیں گے وہ میں کرتا رہوں گا، یعنی گورنمنٹ میں کرتا ہوں یہاں سے، بٹ جو آپ کہیں گے اس کے مطابق میں کروں گا، اور آپ کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن آپ رک جائیں۔ تو امام حسین نے کہا یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اور ایک ڈائلاگ میں آتا ہے کہ امام حسین نے کہا، حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ مسجد حرام میں رہیے، میں آپ کی مدد کے لیے لوگوں کو جمع کروں گا، I will gather people for you, I'll gather men for you۔ تو امام حسین نے کہا اگر میں اس مسجد، حرمت والی مسجد کے ایک بالشت، یعنی ایک ہاتھ یا 1 فٹ کہہ لیں، جو بھی، ایک بالشت بھر اس مسجد کے باہر شہید ہوں تو واللہ میں اس سے اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں کہ اس مسجد کے اندر شہید ہوں۔ یعنی اگر میں ادھر اپنے لوگوں کے جتھوں کو جمع کروں گا، آرمیز کو جمع کروں گا تو وار ہوگی، اور دوسرے لوگ تو بے شرم ہیں، وہ تو مکہ پہ حملہ کریں گے۔ تو میں یہ نہیں کرنا چاہتا کہ میری آرمی، میرا کیمپ مکہ اور مسجد حرام کے اندر ہو، اور میں جنگ کر رہا ہوں مسجد حرام کو ایک ڈھال بنا کے، اور میری یہاں پر شہادت ہو جائے۔ I will never do this kind of a، یہ میری ملٹری اسٹریٹجی نہیں ہے۔ I don't want to do this۔ امام حسین اس مشن میں بھی مکہ، رب العزت کا گھر، رب العزت کی توحید، اس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں ڈٹ کے، اینڈ ہی نوز کہ ان کی شہادت ہونی ہے۔ ان کے پاس مسٹیکل نالج ہے، وہ باب العلم کے بیٹے ہیں، بٹ وہ اس مکہ المکرمہ کی حرمت کے بھی پروٹیکٹر ہیں، اور انہوں نے مکہ چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مکہ چھوڑا ہے تو جو مکے کا گورنر تھا، اس کی جو بھی چھوٹی موٹی فورس تھی اس دور کی، انہوں نے امام حسین کو روکنے کی کوشش کی، لیکن مکہ میں امام کے ساتھ بڑے جانثار لوگ تھے اور ٹرائبس کے لوگ بھی مل گئے تھے، تو انہوں نے اس جھڑپ کو ایورٹ کیا، اور امام حسین جو ہے مکہ سے، یعنی جو حدود تھی ان سے آپ باہر تشریف لے آئے۔ ایک اور جو بڑی اہم بات ہے، بہرحال ہم کہاں کہاں انالیسس کریں، کہاں تجزیے کریں، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 25 حج جنہوں نے کیے ہیں تھرو آؤٹ اپنی لائف میں، پیدل حج کیا کرتے تھے، مدینہ سے مکہ آیا کرتے تھے، دعائے عرفہ آپ کی مشہور دعا ہے، جو توحید، جو للہیت، جو رب تعالیٰ کے سامنے فنا کی باتیں امام نے اس میں عطا کی ہیں، وہ ہیرے ہیں، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو وہ آدمی جو اتنا گاڈ فیئرنگ ہے، وہ 8 ذی الحج کو، حج سے 1 دن پہلے مکہ کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے تاریخ کا، اور مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی کہ نواسہ رسول، ایئر آف دا پروفٹ، حسین و منی و انا من الحسین، وہ 8 ذی الحج کو حج چھوڑ رہا ہے، اپنے حج کو عمرے میں کلمنیٹ کر کے مکہ چھوڑ رہا ہے۔ مسلمانوں میں تو پکار پڑ جانی چاہیے تھی، اور وہ حسین جو یہ نہیں چاہتا کہ مکہ کی حرمت پامال ہو، وہ اتنا میٹیکلس ہے اپنے دین کے اوپر۔
تو جب وہ مکہ چھوڑا ہے تو سارے وہاں کے لوگوں کو، امتیوں کو حسین کے پیچھے چلنا چاہیے تھا. وہ حج جس میں حسین نہیں ہے، حسین چھوڑا ہے، گیو اپ کر رہا ہے اس سال، کوئی بہت بڑا معاملہ ہوگا. مسلمانوں نے سوچا ہی نہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یہ جدا نہیں ہوں گی، حوض کوثر پہ ملیں گی. اگر سن 61 ہجری یا 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام مکہ کو چھوڑ رہے ہیں تو we also need to be with امام now، ہمیں امام کے ساتھ ہونا ہے. تو بہرحال ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امام کے ساتھ بہت سے لوگ شامل ہوئے وہاں پر، مگر بہرحال ان کی تعداد بہت زیادہ بھی نہیں تھی، لیکن بہت سے لوگ امام کے ساتھ شامل ہوئے اور انہوں نے بھی اپنے حج کو گیو اپ کیا، چھوڑا. لیکن بہت سے لوگ مکہ میں حج کی طرف ہی جا رہے تھے. جیسے انہوں نے اس بات کی انٹینسٹی کو، اس بات کی ڈیپتھ کو سمجھا نہیں کہ امام حسین نے حج چھوڑ دیا ہے اور وہ اس وقت کسی اور مہم پہ جا رہے ہیں. امام شریعت سے 1 انچ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے. کوئی بڑا معاملہ یقیناً ان کو درپیش تھا اور ہے، یہ بات نہیں سمجھی گئی. ایک ہسٹری کے اندر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایک واقعہ ریکارڈڈ ہے. آپ کوئی بھی ہسٹری پڑھیں، تاریخ طبری پڑھ لیں، ابن کثیر پڑھ لیں. فرزدق اس دور کا ایک بہت بڑا پوئٹ تھا. فرزدق اپنی والدہ کے ساتھ غالباً حج کے لیے آ رہا تھا، اور وہ غالباً عراق سے اس کا تعلق تھا. اور یہ فرزدق کی اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو یہ بعد میں اہل بیت کے حق میں اس نے بہت پوئٹری بھی کی، اور حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین کے حوالے سے اس نے عربک میں جو پوئٹری کی وہ ساری آپ نے کشف المحجوب میں نقل کی ہے. تو یہ وہی فرزدق ہے. تو فرزدق اس وقت ینگ تھا، تو امام حسین علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی. ہی واز کمنگ فار حج اینڈ امام حسین واز لیونگ مکہ. وہ کہتے ہیں مقام صفا کے اوپر ملاقات ہوئی. تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ فرزدق بیان کرو، لوگوں کو تم کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ یعنی عراق سے آ رہا تھا کہ عراق کے کیا حالات ہیں؟ تو فرزدق ایک پوئٹ ہے نا، تو اس نے پوئٹک ایک جملہ اس نے بولا، حضور لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہیں، تلواریں ان کی بنو امیہ کی مدد کے لیے ہیں، اور ہر حکم آسمان سے اترتا ہے، اور خدا جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. تو اس نے 4 چیزیں کہیں. اس نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں حضور آپ کی بڑی محبت ہے، اور آج بھی یہی ہے، دلوں میں محبت ہے، عمل میں ہم زیرو ہیں مجھ سمیت. تلواریں ان کی بنو امیہ کی مدد کے لیے ہیں، اور حضور حکم آسمان سے اترتا ہے، ہوگا تو وہی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو رب العزت چاہتے ہیں. تو امام حسین نے اس کو کہا کہ تم نے سچ کہا، خدا ہی کی طرف سے حکم ہے، اور خدا ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے. اگر حکم آسمانی ہمارے حق میں ہوا تو ہم اس کی نعمت کا شکر بجا لائیں گے، اور شکر کی توفیق بھی وہی عطا کرتا ہے. اور اگر حکم آسمانی ہمارے ارادے کے خلاف ہوا تو جس کی نیت حق پر ہے، جس کی خصلت میں خوف الہی ہے، اس پر الزام نہیں ہوا کرتا. یہ کہہ کر امام حسین نے اونٹ کو آگے بڑھایا اور دونوں اپنے اپنے رستے پر چل کھڑے ہوئے. تو اگر فرزدق نے بھی پوئٹک جواب دیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فہم و فراست اور اپنی وہ جو ان پیرللڈ وزڈم ہے، اس وزڈم کے مطابق اس کو جواب دیا. اور کتنا خوبصورت، اور حدیث کے مطابق یہ جواب ہے کہ رب العزت کا حکم اگر ہمارے حق میں بظاہر ہم دنیاوی طور پہ پریویل کر جائیں تو ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں گے، اور شکر کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیا کرتے ہیں. اور اگر بظاہر رزلٹ ہمارے حق میں نہ ہوا، کوئی ٹریجک ڈیولپمنٹ ہو گئی، تو امام نے کیا کہا؟ جس کی نیت میں حق ہو، جس کی نیت میں حق ہو، اور جس کی خصلت میں، جس کے کیریکٹر میں گاڈ فیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہو، اس پر الزام نہیں ہوتا، وہ خطا پر نہیں ہوتا، وہی وکٹر ہوتا ہے، وہی کامران ہوتا ہے. امام نے کامیابی کے
اور ناکامی کے پرنسپلز بدل دیے 2 فکروں میں کہ اگر بظاہر پریویل کروں گا تو نعمت کا شکر ادا کروں گا، اور نعمت پر شکر بھی اللہ ہی توفیق عطا کرتے ہیں، اور اگر بظاہر میری موت ہو جائے، شہادت ہو جائے، تو میری نیت حق پر ہے، میرے اندر گاڈ فیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہے، میں سزاوارے الزام نہیں ہوں، میں تو سزاوارے کریڈٹ ہوں گا، مجھے تو کریڈٹ ملے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کہہ کر آپ آگے چلے گئے۔ اب آپ امام جو ہیں وہ مکہ کے قریب ہیں، مکہ سے وہ باہر تشریف لے گئے، آپ کی سواری جو ہے، آپ کا قافلہ، اور اس وقت ہسٹری بتاتی ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ امام حسین علیہ السلام کوئی بڑی فتح کرنے جا رہے ہیں، عراق میں انہوں نے کوئی حکمرانی کرنی ہے، ہمیں بڑے سونے چاندی کے سکے ملیں گے۔ تو بہت سے لوگ امام کے مشن کو سمجھے بغیر، وہ جو دنیا کی گریڈ تھی اس وجہ سے بھی امام کے ساتھ تھے، اور وہ امام کو ایک پوٹینشل رولر کے طور پہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی پھر کچن کیبنٹ میں آ جائیں گے، وہ جو دنیا کا ایک اصول ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے بھی امام کے ساتھ ہیں۔ اور ابھی امام کے پاس 72 لوگ نہیں ہیں، امام کے پاس زیادہ لوگ ہیں جو مکہ سے اب ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اب امام کے فرسٹ کزن عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن جعفر، اور عبداللہ ابن جعفر بی بی سیدہ زینب کے ہسبنڈ ہیں۔ اور ایز وی آل نو کہ بی بی سیدہ زینب نے اپنے ہسبنڈ کو یہ اسپیشلی ان سے اجازت لی، اور انہیں یہ کہا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ اس مشن پر جانا ہے، آپ اگر جائیں گے یا نہیں جائیں گے وہ تو آپ کا جو بھی معاملہ ہے، آئی ہیو ٹو گو۔ تو بی بی زینب مدینے سے امام حسین کے ساتھ ہیں۔ اب یہ بی بی زینب کے ہسبنڈ ہیں، اور ہسٹری اس پہ کلیئر نہیں ہے کہ کیا یہ اس وقت مدینے میں تھے جب امام پاک گئے ہیں، یا کسی اپنے بزنس کے ٹرپ کے سلسلے میں وہاں پر نہیں تھے یا تھے، ہسٹری از ناٹ کلیئر آن دس۔ لیکن مکے سے جب امام نکلے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک لیٹر بھیجا ہے عبداللہ ابن جعفر نے، اور عبداللہ ابن جعفر واز اے ویری ویلدی مین، دنیاوی طور پہ ہی ہیڈ پولیٹیکل کانٹیکٹس بیوروکریسی کے ساتھ، گورنرز کے ساتھ، ان کا بہت بڑا ایک بزنس بھی تھا، تو وہ ایک ان کی اس طرح کی بھی ایک پروفائل ہے ساتھ ساتھ۔ اب وہ امام حسین کو لیٹر لکھتے ہیں، اور ساتھ اپنے بیٹے جو بی بی سیدہ زینب کے بھی بیٹے ہیں، اون اور محمد، ان دونوں کو بھیجتے ہیں، اور ان کو لکھتے ہیں، یہ ایک لائن اگر ہم پڑھ لیں کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میرا خط دیکھتے ہی واپس چلے آئیے، مجھے خوف آتا ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ ہلاک اور اہل بیت تباہ نہ ہو جائیں۔ تو وہ بھی ایک ہیومن، جو ایک فیملی کا کنیکشن ہے، امام حسین علیہ السلام کے وہ بردر ان لا ہیں، ان کی زوجہ بھی امام کے ساتھ ہیں، آف کورس ان کی امام کی سسٹر بی بی سیدہ زینب، تو وہ اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سر پلیز رک جائیں، امام مکے سے نکل چکے ہیں، پلیز آپ رک جائیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں آگے موت اور ہلاکت نہ ہو۔ اور ان دا مین ٹائم حضرت عبداللہ ابن جعفر مکہ پہنچتے ہیں، اور مکہ کا جو گورنر ہے اس سے ایک پورا ایک اگریمنٹ کرتے ہیں کہ تم امام حسین علیہ السلام کو کچھ نہیں کہو گے، اور امام حسین علیہ السلام کو امان دو گے، ایک پیس ٹریٹی یا ان کو ایک پیس لیٹر دو گے کہ تم امام کو کچھ نہیں کہو گے۔ اور عربز جو تھے وہ امان جب کسی کو دی جاتی تھی تو اس کو آنر کیا کرتے تھے۔ تو عمر بن سعید مکے کا گورنر تھا، تو عمر بن سعید کو لگا کہ عبداللہ ابن جعفر آ گئے ہیں، اور عبداللہ بن جعفر بی بی سیدہ زینب کے ہسبنڈ ہیں، حضرت امام حسین کے کزن ہیں، ان کا آ جانا تو یہی مطلب رکھتا ہے کہ امام حسین غالباً اب رک جائیں گے۔ تو اس نے کہا اس سے اچھی کون سی بات ہو سکتی ہے، میں فوری طور پہ ایک امان دیتا ہوں۔ اس نے امان کا لیٹر لکھا، اور یہ امان کا لیٹر بھی اگر پڑھ لیں، گورنر مکہ امان دے رہا ہے شہزادہ بطول کو، نواسہ رسول کو امان دے رہا ہے، تو کہتا ہے عمر بن سعید کی طرف سے حسین بن علی کو، میں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو اس ارادے سے باز رکھے جس میں آپ کے لیے تباہی ہوگی، اور آپ کو خدا وہ راہ دکھائے جس میں آپ کے لیے بہتری ہو۔ امام حسین کو کہہ رہا ہے کہ آپ
کے لیے بہتر، اللہ آپ کو بہتری، اللہ آپ کو گائیڈ کرے بہتری کی طرف. مجھے خبر ملی ہے کہ آپ عراق کی طرف جاتے ہیں. میں خدا سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس مہم سے بچائے، کیونکہ اس مہم میں آپ کے ہلاک ہو جانے کا مجھے اندیشہ ہے. میں آپ کے پاس عبداللہ بن جعفر اور اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھیجتا ہوں. میری طرف سے آپ کے لیے امان ہے، نیکی ہے، پناہ ہے، اور میں اس میں خدا کو گواہ، کفیل اور وکیل اور نگہبان بناتا ہوں. والسلام. تو وہ جو گورنر تھا آن دی انسٹیگیشن آف عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس نے ان کو امان دی اور انہوں نے کہا کہ آپ باز آ جائیں اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں. نعوذ باللہ. امام حسین علیہ السلام نے اس کو جواب میں لکھا، یہ لیٹر لے کے عبداللہ ابن جعفر آئے بعد میں، آن محمد بیٹے تو پہلے ہی انہوں نے بھیج دیے تھے، لیکن وہ خود آئے جیسے یہ روایت میں ہمیں سمجھ آتی ہے. تو امام نے پھر اس کو جواب میں لیٹر لکھا، اور امام نے کیا فرمایا؟ لوگوں کو خدائے عز و جل کی طرف جو دعوت دیتا ہے، جو اعمال نیک کرتا ہے، وہ خدا اور رسول کا نافرمان نہیں ہو سکتا. تو آپ نے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں. میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والا ہوں، اور جو یہ دو کام کرتا ہے وہ خدا اور رسول کا نافرمان نہیں ہوتا. میں مسلمانوں میں سے ایک شخص ہوں، مجھ کو تم نے امان اور صلہ اور نیکی کی طرف دعوت دی ہے. تو سنو، امان تو وہ ہے جو خدا کی طرف سے ہو. کہ تم لوگ امان کے پروانے تقسیم کر رہے ہو یہاں پہ. امان تو وہ ہے، ٹرو پروٹیکشن تو وہ ہے جو رب العزت کی طرف سے ہے. اور اس میں اگر ہم اس کو ایکسپینڈ کریں تو دنیا میں امان، آخرت میں امان، قبر میں امان تو وہ ہے نا جو اللہ کی طرف سے ہے. امان تو وہ ہے جو خدا کی طرف سے ہو. اور سنو، جو شخص دنیا میں خدا سے نہیں ڈرتا وہ قیامت میں بھی اس پر ایمان نہیں لائے گا. امام نے کہا، اور یہ بہت بڑا جملہ ہے امام کا. کیا کہہ رہے ہیں امام؟ جو اس دنیا میں رب العزت سے نہیں ڈرتا، یعنی رب العزت کی معرفت نہیں رکھتا، جو رب تعالیٰ کو ادھر پہچانے گا وہی تو رب تعالیٰ سے خوف کرے گا نا، حیا کرے گا رب کی. تو آقا حسین کیا فرما رہے ہیں؟ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ قیامت میں بھی اس پر ایمان نہیں لائے گا. حالانکہ قیامت میں سب پردے ہٹا دیے جائیں گے، رب العزت کی ذات ایک بہت ہی ایک فزیکل ڈسکلوجر کی حیثیت میں ہمارے سامنے آئے گی. لیکن جو یہاں پر اللہ سے نہیں ڈرا اور اللہ کی معرفت جس نے نہیں رکھی، تو قیامت میں بھی وہ محروم رہے گا، حالانکہ تب رب العزت پردے ہٹا چکے ہوں گے. اور امام حسین نے کہا، خدا سے ہماری یہ دعا ہے کہ اس دنیا ہی میں ہمارے دلوں میں وہ اپنا ڈر پیدا کرے. امام کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو، تم حکمرانوں کا، گورنرز کا ڈر نہ ہو. خدا سے میری یہ دعا ہے کہ دنیا ہی میں ہمارے دلوں میں وہ اپنا ڈر پیدا کرے، جس سے قیامت کے دن اس کی طرف سے ہمیں امان ملے. یہ دنیا کی پروٹیکشنز، یہ 50-60 سال زندگی کی بھیک یہ مانگوں گا تم سے؟ میں تو وہ کام کروں گا کہ قیامت میں اللہ مجھے پروٹیکٹ کرے اور امان دے. اور اگر تم نے، آخر میں امام نے اسے کہا، اگر تم نے اپنے خط میں میرے ساتھ صلہ اور نیکی کا ارادہ کیا، یعنی اچھی طرح سے کیا ہے، تو دنیا اور آخرت میں خدا تمہیں بھی جزائے خیر دے. والسلام. امام نے اگر اس کے اندر اس لیٹر میں کوئی ایک آیوٹا آف اچھی انٹینشن ہے تو امام نے اس کو بھی کہہ دیا کہ اگر تمہاری نیت صاف ہے اللہ تمہیں اچھا رکھے، بٹ میں تمہاری امان نہیں مانگ رہا، مجھے خدا کی امان چاہیے. اب یہ آپ لوگوں کو، ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ امام کو لوگ روک رہے ہیں مگر امام نہیں رک رہے. یہ کوئی معاملہ صرف ظاہر کا نہیں ہے، اس کے پیچھے مسٹیکل اسپرچول ریزنز ہیں. عبداللہ ابن عباس روک رہے ہیں، عبداللہ ابن جعفر روک رہے ہیں، عبداللہ ابن زبیر روک رہے ہیں. امام حج کو
عمرے میں بدل رہے ہیں. دیز آر بگ ڈیولپمنٹس، دیز آر بگ ڈیولپمنٹس. اور اب جب عبداللہ بن جعفر آئے ہیں، کیونکہ ان کا رشتہ امام سے بہت قریب کا ہے، وہ بی بی سیدہ زینب کے ہسبینڈ ہیں، ان کے فرسٹ کزن ہیں، تو اب امام نے ایک ہنٹ ڈراپ کی ہے جو تاریخ طبری میں لکھی ہوئی ہے. امام نے کیا کہا؟ جب انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، اب رک جائیں، تو امام نے عبداللہ ابن جعفر کو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور جو انہوں نے مجھے حکم دیا ہے اسے میں بجا لاؤں گا، اس میں بظاہر ضرر ہو یا میرے لیے نفع ہو. دس از امام's mission, and Imam is dropping a hint. I am being guided by Almighty Allah through Prophet sallallahu alaihi wasallam. If I am going to a certain area, I am bound. I am being instructed. کیا فرمایا؟ میں نے رسالت مآب کو خواب میں دیکھا ہے، جو انہوں نے مجھے آرڈر کیا ہے میں وہ کروں گا. عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، آپ کی خیر خواہی سر آنکھوں پر، آپ کے کلمات سر آنکھوں پر، مگر میں حکم کا پابند ہوں جو حکم سرکار دو عالم کا ہے. اور کیا فرمایا آپ نے؟ چاہے اس حکم کے نتیجے میں کوئی نقصان ہو یا دنیاوی طور پہ نفع ہو، میں نے اس حکم پر چلنا ہے. اب حضرت عبداللہ ابن جعفر اور وہ جو گورنر کا بھائی بھی جو آیا تھا لیٹر لے کے، دونوں شخصوں نے پوچھا وہ کیا خواب ہے، ہمیں بھی بتائیے کہ وہ کیا خواب ہے. تو امام حسین نے کہا نہ میں نے کسی سے بیان کیا، نہ میں بیان کروں گا حتیٰ کہ میں اپنے خدا سے ملاقات کروں. یہ علامہ جریر طبری، رئیس المؤرخین، رئیس المفسرین، یہ انہوں نے ریکارڈ کیا اس کو. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آقا سرکار دو عالم کا حکم ہے اس پہ چلوں گا. اور وہ کیا ہے اجازت نہیں ہے بتانے کی، نہیں بتاؤں گا حتیٰ کہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فائنلی مکہ کو آپ نے چھوڑ دیا. اور مکہ کو جب آپ نے چھوڑا ہے تو امام حسین علیہ السلام، مختلف مقامات ہیں، اگر اس سفر کے اوپر ہم امام کے ساتھ سفر کریں تو 14 سٹاپس ہیں. دیر آر 14 سٹاپس along the way. اور ہم ایک اوور ویو کے لیول پر کچھ سٹاپس کے بارے میں بات کریں گے جہاں پہ امام رکے، جہاں پہ امام نے کچھ گفتگو کی، جہاں پر امام نے کوئی لیٹر لکھا، کوئی سرمن دیا، ہم ان سٹاپس کو دیکھیں گے. مگر اب امام جب ٹریول کر رہے ہیں تو جو پہلا تو نہیں لیکن مطلب ون آف دا سٹاپس جہاں پر امام نے قیام کیا، یہ جگہ ہے بطن الروما. اور بطن الروما میں مقام ہے مقام حاجر. مقام حاجر میں 2 شاہ سوار رائڈرز امام کے پاس آتے ہیں، اور یہ وہ رائڈرز ہیں جنہوں نے حج کیا، اور ان کو حج کرنے کے بعد یہ لگا کہ وی شوڈ میٹ امام حسین. تو جیسے ہی حج ختم ہوا تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہم امام کے ساتھ مل جائیں. اور یہ لوگ جب راستے میں تھے اور امام کو ڈھونڈ رہے تھے، جب راستے میں تھے تو ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ عراق کے حالات کیا ہیں، واٹ از گوئنگ آن ان عراق، عراق کے کیا حالات ہیں. تو ان کو وہاں پر پتہ چلا کہ عراق میں ان 2 رائڈرز کو جو امام سے ملنا چاہتے ہیں، ان کو یہ پتہ چلا کہ عراق میں ہانی بن عروہ اور مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. دے بوتھ آر مارٹرڈ، ان کو شہادت ان کی ہو چکی ہے. اب یہ مقام بطن روما اور مقام حاجر پہ آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے ملتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام ان دا مین ٹائم
یہ جو مقام ہے حاجر کا، بلکہ حاجر کے مقام پر امام حسین علیہ السلام سے یہ نہیں ملتے، یہ آگے جا کے ملیں گے امام سے۔ حاجر میں امام حسین علیہ السلام اپنے 2 میسنجرز کو، ایک میسنجر کو بھیجتے ہیں قیس بن مصر سدادی، اور وہاں پر ایک لیٹر بھیجتے ہیں اور اپنے ایک میسنجر کو روانہ کرتے ہیں قیس بن مصر سدادی کو، اور قیس بن مصر سدادی بھی الٹیمیٹلی شہید ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ جو رائڈرز ہیں یہ منزل زبالہ پر امام کو ملتے ہیں، اور منزل زبالہ پر یہ جو امام کو ملتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں کہ امام آپ سب پر سلام ہو، ہم آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں اور ہمیں کچھ نیوز ملی ہے تو ہم آپ کو بیان کر دیں، چپکے سے کہہ دیں یا آپ کی لوگوں کے سامنے اعلان کریں؟ تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ میری لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں جو بھی آپ کے پاس خبر ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کل شام کو ہم نے ایک رائڈر کو آتے ہوئے دیکھا تھا، ہم اس سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے تھے، ہم نے اس سے گفتگو کی اور اس سے عراق کے حالات پوچھے، تو اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کے جو کزن ہیں حضرت مسلم اور ان کے ہوسٹ ہانی بن عروہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور ان کی شہادت کا واقعہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے بلند آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں پر جب یہ خبر بریک ہوتی ہے تو حضرت مسلم ابن عقیل کے جو بردرز ہیں وہ وہاں پر ایک خطبہ دیتے ہیں اور وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے عقیل ابن ابی طالب کے فرزند ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل کے بردرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واللہ ہم جب تک بدلہ نہ لیں گے یا جب تک ہمارے بھائی کا جو حال ہوا وہ ہمارا نہ ہوگا، ہم اس جگہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور وہ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کو اپنی موٹیویشن کا اور اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ اب امام کا قافلہ چل رہا ہے، اور یہاں پر ہسٹری کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ جو اگر ہم سکپ نہ کریں، اور بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے، اس واقعے کو ہمیں ضرور ڈسکس کرنا چاہیے، اس واقعے کو ضرور ہمیں سننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، کہ ایک شخص ہے زہیر ابن کین، اور زہیر ابن کین امام کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ یہ امام کو جانتے ہیں پرانے وقت سے، مدینے سے جانتے ہیں، امام کے ساتھ بھی رہے ہیں اور دیگر صحابہ کے ساتھ بھی ہیں، ایجڈ ہیں یہ، اور یہ امام کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ اور امام کو اوائڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جدھر امام سٹیشنڈ ہے، جدھر امام رکے ہیں، یہ اپنا خیمہ آگے جا کے لگاتے ہیں، ادھر نہیں رکتے ہیں، اور جدھر امام چل رہے ہیں ادھر یہ سٹاپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھرو آؤٹ امام کو اوائڈ کر رہے ہیں زہیر ابن کین۔ لیکن زہیر کے جو بخت ہیں، جو قسمت ہے، اس نے جاگنا تھا، اور ایک ایسا سٹاپ آتا ہے جہاں پہ زہیر ابن کین اور امام کے جو کیمپس ہیں، جو ٹینٹس ہیں، وہ آمنے سامنے لگ جاتے ہیں۔ اور امام حسین زہیر ابن کین کو، تاریخ طبری میں یہ بالکل ریکارڈڈ ہے کہ امام حسین زہیر ابن کین کو بلواتے ہیں، اور زہیر ابن کین اس وقت کھانا کھا رہے ہیں، نوالا ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو جیسے ہی ان کو یہ مکالمہ اور یہ آتا ہے کہ جی امام حسین آپ کو بلا رہے ہیں، امام حسین از کالنگ یو، تو وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں، بیکاز ہی واز آلریڈی اوائڈنگ امام حسین علیہ السلام۔ تو امام حسین کا یہ ان کے پاس آنا، ان کے میسنجر کا بھیجنا، ان کا کنفیوز ہونا، ان کی زوجہ جو ہیں وہ انہیں کہتی ہیں کہ یار تمہیں فرزند رسول بلا رہے ہیں، فرزند رسول تمہیں اپنی کیمپ کی طرف بلا رہے ہیں اور تم جاتے نہیں ہو فرزند رسول کے پاس۔ تو ایک دم ان کو لائٹ ملتی ہے، یہ وہاں سے موٹیویٹ ہو کے امام حسین کے پاس جاتے ہیں، اور پھر امام حسین ان کو کیا کہتے ہیں، یہ امام کو کیا کہتے ہیں، دیٹس ناٹ ریکارڈڈ، بٹ دس از واٹ اٹ از، کہ جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں تو ان کے دل کے اندر وہ جو ایک ڈینسٹی تھی وہ لائٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ امام کے سپورٹر بن جاتے ہیں، اور اپنے کیمپ والوں کو کہتے ہیں کہ بھائی میں موت کی طرف جا رہا ہوں، شہادت کی طرف جا رہا ہوں، جس نے جانا ہے میرے ساتھ وہ آ جائے، اور جس نے رکنا ہے وہ رک جائے۔ اپنی زوجہ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کو بھی میں آزاد کرتا ہوں، اور آپ سے مجھے بڑی خیر ملی ہے، آپ بالکل اپنے خاندان کے پاس جائیں، میں آپ سے راضی ہوں، لیکن اس وقت مجھے امام کے ساتھ جانا ہے اور اس مہم پہ جانا ہے۔
تو اس طرح سے زہیر ابن کین جو ہیں وہ امام کے اس بینڈ آف آرمی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اب یہ سارا قافلہ مختلف منازل سے ہوتا ہوا مکہ سے باہر نکلا، بطن الروما میں پہنچا، حاجر میں پہنچا، حاجر سے آگے سالبیہ میں پہنچا، سالبیہ سے آگے منزل زبالہ ہے. منزل زبالہ میں یہ نیوز ان کو ملی ہے امام حسین علیہ السلام کو کہ ان کے کزن کو شہید کیا گیا ہے. اور منزل زبالہ تک مکہ سے آنے والے مکہ کے وہ جو لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ امام نے خلافت کی اناؤنسمنٹ جو ڈکلیریشن کر دینی ہے یا کنگ بن جانا ہے امام نے، تو وہ سارے لوگ جو ہیں امام کے ساتھ ہیں. ابھی تک فارملی یہ نیوز بریک نہیں ہوئی کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام منزل زبالہ پر ایک ریٹن سرمن پڑھواتے ہیں یا پڑھتے ہیں خود. اٹ واز اے ریٹن سرمن. تو اس میں امام حسین کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بہت ہی سخت واقعے کی خبر مجھے پہنچی ہے. میرے قاصد مسلم ابن عقیل، ہانی بن عروہ، اور پھر جو آپ نے دیگر اپنے میسنجرز باقی جگہوں پہ بھیجے تھے، عبداللہ بن بختر شہید کر دیے گئے. ہمارے شیعوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. شیعہ یعنی گروپ کو کہتے ہیں یہ عربک لینگویج میں، ناٹ ان اے تھیولوجیکل سینس. تو ہمارے گروہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. تم میں سے جو کوئی جانا چاہے چلا جائے، میں نے تم سے اپنا ذمہ اٹھا لیا. امام نے یہ لائنز پڑھی کہ میرے میسنجرز جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور میرے سامنے کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے، لوگوں نے ڈیزرٹ کر دیا ہے. اگر نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام دلیر نہ ہوتے یا ان کو اپنی مشن کی صداقت کا نہ پتہ ہوتا تو وہ یہاں سے واپس جا سکتے تھے، مگر امام کو اپنی مشن کی صداقت کا پتہ ہے اور انہوں نے وہاں جانا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت مسٹکلی اور دنیاوی طور پہ پولیٹیکلی وہ ایک ریولوشن کے لیے جا رہے ہیں اور وہ جائیں گے. ہی ول ناٹ گو بیک. بٹ لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں، ان کھوٹے سکوں کو کہہ رہے ہیں جو دنیا کے لیے ان کے ساتھ تھے کہ امام کو رولر بن جائیں گے. میں نے اپنی بیعت لفٹ کر لیا، یو آر فری ٹو گو. تو ہسٹری کہتی ہے یہ سنتے ہی وہ سب لوگ متفرق ہو گئے، وہ اسپریڈ ہو گئے. کوئی داہنی جانب چلا گیا، کوئی بائیں طرف چلا گیا. یہ نوبت آ گئی کہ جو لوگ مدینے سے آپ کے ساتھ چلے تھے بس وہی رہ گئے. تو جو قافلہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے ان کے گھر والے تھے، یا ایک ایڈیشن زہیر ابن کین کا ہے، زہیر ابن کین ساتھ ملے ہیں، وہ ہیں ساتھ اور شہید بھی ہوئے ہیں کربلا میں. ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ دنیا کے لالچ والے تھے اور جو مکہ سے شامل ہوئے، they all left امام حسین علیہ السلام all by himself and they left. تو زبالہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اس جرنی کے اندر، جو کربلا والوں کو، حق والوں کو، ٹروتھ کے لیے کھڑے ہونے والوں کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلنے والوں کو، اہل بیت کے ٹرو لورز کو، اور دنیا داروں کو، لالچی لوگوں کو، اقتدار کے بھوکوں کو زبالہ ڈسٹنگوش کرتا ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے. زبالہ سے آگے وہ گیا ہے جو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، جو مشن کی صداقت کو سمجھتا ہے، وہ زبالہ سے آگے امام کے ساتھ شامل ہے. اور وہ یہ وہی لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے امام کے ساتھ ہیں. ہم آج کی اس کانورزیشن کو یہاں پر کلمنیٹ کریں گے، اور زبالہ سے آگے کے واقعات، زبالہ سے امام کا کربلا تک کا سفر، امام زبالہ سے کربلا تشریف لائے، اور زبالہ سے کربلا تک کیا ہوا، کربلا میں کیا ہوا، ہم اگلے 1-2 دنوں میں ان کا سروے کرنے کی کوشش کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا، جو سنا، رب العزت اس کو ہمارے حق میں نفع بخش کرے، ہمیں امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی معرفت عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. فاطمہ صاحبہ ہماری بہت ہی پیاری بہن ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں
اہل بیت اطہار علیہم السلام کی بارگاہ میں وہ اپنا نذرانہ پیش کیا کرتی ہیں۔ اس بار ان کو کووڈ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی صحت ناساز رہی ذرا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ امام زین العابدین کے صدقے ان کو صحت کاملہ ملے، اور جیسے وہ پہلے نعتیں اور مناقب پڑھتی ہیں، ہم ان کی نعتیں اور مناقب سنیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں برکت عطا کرے۔ تو میں فاطمہ صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ فاطمہ صاحبہ انشاءاللہ ہمارے سامنے کچھ مناقب اہل بیت ہمیں سنائیں گی، اور اس پر ہم آج کے اس سیشن کو کلمنیٹ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ بڑا لجپال علی، وہ بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دائے۔ وہ بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دائے۔ او جدے کولو تو سڑنا ہے، او جدے کولو تو سڑنا ہے، او عرشاں دی راہ جاندا ہے۔ او بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جاندا ہے۔ سونا میرا مولا علی، رحیم کریم علی، سونا میرا مولا علی، رحیم کریم علی، تو کیڑے ہاتھوں لے انسان آتا ہے، تو کیڑے ہاتھوں لے انسان آتا ہے، اے رزق ونڈا جاندا ہے۔ او بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جاندا ہے۔ سونا میرا مولا علی، نبی دا وزیر علی، سونا میرا مولا علی، نبی دا وزیر علی، جو اپنے دردیاں بندیاں نو، جو اپنے دردیاں بندیاں نو قلندر بنا جاندا ہے۔ او بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جاندا ہے۔ سونا میرا پیر غازی ہے، جدے تے بی بی زہرا راضی ہے۔ سونا میرا پیر غازی ہے، جدے تے بی بی زہرا راضی ہے۔ اے اوکھے ویلے سیدہ نر، اے اوکھے ویلے سیدہ نر، کرن وفا جاندا ہے۔ او بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جاندا ہے۔ پیر میرا جیلانی ہے، علی دے دل دا جانی ہے۔ پیر میرا جیلانی ہے، علی دے دل دا جانی ہے۔ اوے ساڈے جے مندے آنو، او ساڈے جے مندے آنو سینے نال لا جاندا ہے۔ او بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جاندا ہے۔
او جدے کولوں تو سڑنا ہے، او جدے کولوں تو سڑنا ہے، او عرشاں دی راہ جاندا ہے، او بڑا لجپال علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حق نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، جن پہ خالق درود پڑھتا ہے، جن پہ خالق درود پڑھتا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، جن کی خاطر یہ کائنات بنی، جن کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، زندگانی کی ہار کر بازی، زندگانی کی ہار کر بازی، جیت جانا میرے حسین کا ہے، جیت جانا میرے حسین کا ہے، نیزے پر بھی خدا کا پاک کلام، نیزے پر بھی خدا کا پاک کلام، کیا سنانا میرے حسین کا ہے، کیا سنانا میرے حسین کا ہے، جاں علی پر نثار کرتی ہوں،
جاں علی پر نثار کرتی ہوں، مگر دل دیوانہ میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ میرے حسین کا ہے۔ بولی زہرا یہ اشک دو مجھ کو، بولی زہرا یہ اشک دو مجھ کو، یہ خزانہ میرے حسین کا ہے، یہ خزانہ میرے حسین کا ہے۔ جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، کارخانہ میرے حسین کا ہے، کارخانہ میرے حسین کا ہے، حق نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ تھینکس الاٹ فاطمہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی جزا دے اور آپ سلامت رہیں، اور اسی طرح ہمیں مناقب اہل بیت سناتی رہیں۔ انشاءاللہ ہم کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو جرنی ہے، ان کے جو اگلے سٹاپس ہیں، ان کے کیا واقعات تھے، کل ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے۔